دیکھوں گا۔ یاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ تمہارے نام معاش شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آزادی ایک ایسا لفظ ہے جو بعض اوقات قوموں کو عروج اور بلندی کے ایسے مرتبے پر لے جاتا ہے جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اور یوں ہی بعض اوقات یہی لفظ اقوام کو اور معاشرے کو ذلت، پستی اور انحطاط کے ایسے گڑھے میں لے جایا کرتا ہے کہ اس کا بیان بھی الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے میری آزادی۔ اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ ہم نگران مرکزی مجلس شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں، آپ کال کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں باخبر بھی کر سکتے ہیں۔ سیدی لفظ ہے میری آزادی، کیا فرمائیں گے آپ اس لفظ کو سننے کے بعد؟ ایک نوجوان ہے، اس کے اپنے محسوسات ہیں، اور اگر کوئی ادارے میں کام کرنے والا ورکر ہے اس کے ایک اپنے محسوسات ہیں۔ ہر بندہ فریڈم چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے طریقے سے زندگی گزاروں کہ میرے اوپر ریسٹرکشنز نہ ہوں، میں باؤنڈ نہ ہوں، میں قید بن کے نہ رہوں، بلکہ میں آزادی سے جو کہنا چاہوں وہ کہہ سکوں، جو کرنا چاہوں وہ کر سکوں، جہاں جانا چاہوں جا سکوں۔ یہ ایک ذہن اور مائنڈ سیٹ بنتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ معاشرے کے مثالی معاشرہ بننے میں رکاوٹ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کے سوال کے اوپر اور موضوع کے اوپر جو ایک تشریحی گلدستہ تیار ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بالکل، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جواب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مدینہ مدینہ۔ دکھائیے۔ میری آزادی یہ وہ نعرہ ہے جو آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں لگا رہا ہے۔ عورت مرد کی برابری کرنا چاہے تو اس کو اپنی آزادی سے تعبیر کرتی ہے، نہ ہی پردے کا خیال، نہ ہی گھر کی پرواہ، حتیٰ کہ اولاد ماں باپ کی روک ٹوک کو اپنی آزادی کو سلب ہونا تصور کرتی ہے۔ آج کے دور میں آزادی کے معنی بالکل ہی مختلف ہیں، جس میں ہر فیصلہ خود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ جب چاہے سوئے، جیسے چاہے رہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، نہ دین کی فکر، نہ اخلاق کی پرواہ، اپنی اصلاح کرنے والوں سے دور بھاگنا۔ یہ انداز اور یہ اطوار، کیا اسی کا نام ہے میری آزادی؟ کیا ایسی آزادی سے قائم ہو سکتا ہے مثالی معاشرہ؟ دیکھیے، انہوں نے بھی اپنے یہ تشریحی مدنی گلدستے میں کافی سارے اشکالات بھی رکھے ہیں، سوالات بھی رکھے ہیں۔ دیکھیے، ہم چونکہ مدنی چینل سے وابستہ ہیں اور ہم بات اسلام و دین کے پیرائے میں رہ کر کریں گے، شریعت و مطالعہ کے دائرے کار میں رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسلام و دین کی اس اصولوں کی اور اس کے احکامات کی بات کرتے ہیں، اور ایز اے مسلمان اس کو سوچنا بھی چاہیے، تو اسلام میں فریڈم ہے، بٹ فریڈم وتھ لمیٹیشن کا ورڈ ہے۔ صحیح، فریڈم ود لمیٹیشن، وتھ لمیٹیشن۔ صحیح۔ تو ہمیں آزادی ہے، مگر آزادی ایک حدود و قیودات کے اندر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہماری تخلیق اس رب کائنات نے فرمائی ہے. جی اس رب نے ہمیں جس انداز پر پیدا کیا، انسان کے اندر جیسی عادتیں ہیں، جیسی طبیعتیں ہیں، جس طرح کی اس کے خیالات اور اس کی عقل و شعور کا ایک انداز ہے، تو اس کو ایک حد کے اندر رکھنے کے بھی اہتمام اور انتظام اور احکامات عطا کیے گئے ہیں. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی پابندی یا کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو یہ تو بالکل جنگل ہو جائے گا اور جانوروں والا ایک معاشرہ بن جائے گا. اگر ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، روزمرہ کی جو زندگی کی بات کریں، تو اب اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے نا، تو وہ اپنی زندگی کو ایک اصول اور لمیٹیشن کے اندر ہی چلاتا ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ کچھ آزادی کی باتیں کرتا ہے، تو اس نے اسکول اور کالج یونیورسٹی میں جو پڑھا ہے تو اس نے اصولوں میں پڑھا ہے. اگر 8 بجے اسکول ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں 9 بجے آؤں، میں 10 بجے آؤں، میری مرضی ہے. اگر یونیفارم تھا تو اس نے نہیں کہا کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں جیسا چاہوں جو کپڑے پہن کر آنا چاہوں، میرا ادارہ مجھے کیوں منع کرتا ہے. اگر اسے چھٹی چاہیے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی، اس کو ٹائم پہ چھٹی ملے گی. آفس ہے تو آفس کے اپنے ٹائمنگ ہے، جی لنچ کے اپنے ٹائمنگ ہے. تو یوں انسان اگر اپنی زندگی پر بھی غور کرے تو وہ آزاد، محض آزاد نہیں ہے، وہ ایک اصولوں کا پابند تو اس کو رہنا ہی رہنا ہے. اب جو آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہ انسان فی نفسی ہی عمومی طور پر روک ٹوک کو پسند نہیں کرتا. جی کہ مجھے کو روکے، مجھے کو ٹوکے، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پہنوں، جو چاہوں پیوں. مگر یہ درست نہیں ہے، یہ مینٹلٹی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کے باقاعدہ ایک احکام اور ایک اصول مرتب فرمائے ہیں. پھر مصلحین کا ایک پورا ایک حصہ ہے. تو اگر دنیا میں سمجھانے اور روکنے اور ٹوکنے کا نظام ہی ختم ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر رہے گا کیا؟ جس کی جو مرضی آئے گی، جس کے ساتھ جو چاہے کرے گا. اب بولے میں آزاد ہوں، اگر راستے میں کوئی عورت جا رہی ہے، میں چاہوں تو اس کو چھیڑ دوں، میں آزاد ہوں بھائی. مگر وہاں یہ نہیں چھیڑتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں چھیڑوں گا تو پھر مجھے لوگ چھیڑ دیں گے اور میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. جی تو بہت ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو آزادی نہیں ہے اس طرح. اگر کوئی ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو وہ اپنے تجربات کے تحت روکتا ٹوکتا ہے. یہ تو ہو گئی جرنل ایک ڈسکشن. اب اگر ہم اس کو عنوان کے ساتھ چلاتے ہیں، شعبوں کے ساتھ چلاتے ہیں، تو باپ بیٹے کو روکتا ہے جی تو بیٹے کو ٹوکنا پسند نہیں آتا. شوہر بیوی کو ٹوکتا ہے تو بیوی کو ٹوکنا پسند نہیں آتا. استاد شاگرد کو ٹوکتا ہے تو شاگرد کو ٹوکنا پسند نہیں آتا. تو ان چیزوں پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ پسند آنے یا نہ آنے کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بجا فرما رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ مطلب مجھے اگر روکا جائے تو میں یہ کیسے ریئلائز کر لوں کہ مجھے جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہی ہے. یعنی ایک میری سوچ ہے، دیکھیں نا، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم و فراست بھی دی ہے. اگر کوئی یوں سوچے کہ مجھے بھی، میرے پاس بھی سب کچھ ہے، جب میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں، ایک چیز ریئلائز کر رہا ہوں اور مجھے وہ اپنے لیے ٹھیک لگ رہی ہے اور مجھے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، تو کیوں مجھے اس سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں اس سے منع کر رہے ہیں مجھے؟ اصل میں اس میں سامنے والے کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو اپنا خیر کو اور ہمدرد مان رہا ہے. اگر آپ جس کو روک رہے ہو، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کسی چیز کی کرنے کا منع کر رہا ہوں تو آپ کا میرے بارے میں 3-4 چیزوں کا حسن ظن یا گمان ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، وہ آپ کو بھی فائدہ دے گا، مجھے بھی فائدہ دے گا. صحیح. نمبر 1، آپ مجھے اپنا خیر خواہ مانیں، صحیح. مطلب دل سے تسلیم کریں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا بدخواہ نہیں ہے. یعنی میری برائی نہیں چاہتا، میری بہتری چاہتا ہے. میرے بارے میں آپ کا یہ ٹھیک. گمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا، آپ میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے. ٹھیک. کریں، ٹھیک ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں. صحیح. تیسرا، آپ میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ
یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے، یہ میرا زیادہ خیر خواہ ہے، اور تیسرا میرے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ محض میری برائیوں اور خامیوں پر نہیں، میری اچھائیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ جب آپ میرے بارے میں 3-4 گمان قائم کر لیں گے نا، اب میری بات آپ کو ریسٹرکشن یا تنقید یا روک ٹوک نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات کہی ہے آپ نے۔ یہ جو آخری بات جو آپ نے سب سے آخری بات جو کہی ہے نا جی، یہ مدینہ بات کہی ہے آپ نے۔ جب آپ مجھے جب جیسے پیر صاحب بنا، اب اس میں اگر عقیدت کا پہلو آ جائے جی تو زیادہ آدمی مانتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جس عقیدت کہتے ہیں، ہم کو ہمارے پیر صاحب سے عقیدت ہوتی ہے، بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے، اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہوں گے اولاد جن کو اپنے والد سے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت ہوتی ہے، صحیح، کیونکہ محبت اور عقیدت جی یہ جدا شے ہیں۔ ہر عقیدت میں محبت تو ہے مگر ہر محبت میں عقیدت نہیں ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے اتنی مشکل ہے، زیادہ مشکل ہوگا۔ عموم خصوص مطلق لے آئے ہیں آپ۔ اصل میں ہر عقیدت میں محبت تو ہے، یعنی میرے پیر سے مجھے محبت ہے تو عقیدت تو ہے، لیکن عقیدت سے پہلی منزل میری محبت کی تھی۔ بغیر محبت کی عقیدت نہیں ہوتی، ٹھیک، مگر ایک اسٹیج آتا ہے کہ محبت تک رکتا بند، عقیدت کی طرف نہیں جاتا۔ عموماً بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے مگر بیوی کو شوہر سے عقیدت نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہوں گے جہاں بیوی بھی شوہر سے عقیدت کا پہلو رکھتی ہو۔ عموماً ماں باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی ایسی عقیدت نہیں ہوتی جیسے ایک بزرگوں سے ایک ہماری نسبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس پہلو پر عقیدت کا بھی اگر غلبہ آ جائے صحیح، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل بلا جھجک اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ یہ کہہ رہا ہے تو اسی میں میری بہتری ہوگی۔ صحیح، تو اگر آپ کو سمجھانے والے کے بارے میں آپ کا یہ ذہن غالب ہے کہ یہ میرا خیرخواہ ہے، ٹھیک ہے، میری بدخواہی نہیں چاہتا، میرا حاسد نہیں ہے، صحیح، آپ اس کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے، علم میں بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ کہ یہ میری صرف خوبیوں پر، خامیوں پر نہیں خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے پیش نظر ہوں گی تو اس کا روکنا آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ میری آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی۔ عمومی طور پہ حضور یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ جس کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے کہ آپ کو میرے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، میرے اندر جو ہے وہ خامیاں نظر آتی ہیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی ٹوکا ٹاکی، کوئی نہ کوئی میرے بارے میں کرٹیسزم ہوتا ہی رہتا ہے۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے سلمان بھائی کہ وہ ان کا کام ہی روکنا ٹوکنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، نہیں مطلب اگر جیسے کہ ایک بیٹا ہے اگر کہیں آنا جانا چاہتا ہے اور وہاں آنا اور جانا نہ اخلاقی طور پر غلط ہے جی نہ شرعی طور پر غلط ہے، جی، تو اس کو آپ تھوڑا سا لوز کریں، ٹھیک، رسی تھوڑی ڈھیلی کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر شرعی طور پر غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو پھر اخلاقی اور شرعی طور پر سمجھائیں۔ مگر دیکھیے آدمی کو سمجھانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ سمجھائیں گے دلائل کے ساتھ، یعنی ایک ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے میں نے منع کر دیا نا بس نہیں کرنا، تم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا بس نہیں کرے نا، بس منع کر دیا نا ختم ہو گئی بات، میرا منع کرنا کافی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ کہ کافی نہیں ہے، اس دور میں کافی نہیں ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اگر جیسے کہ میں ہوں، مجھے اگر مفتی صاحب، ویسے ہمارے بعد مفتیان کرام ہوتے ہیں نا، پیر صاحب کی بات تو الگ ہی ہو گئی نا، پیر صاحب کا معاملہ تو بالکل جدا ہی ہو گیا، جی ان کو تو میں اس میں مطلب وہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے۔ صحیح، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے ہمارے مفتیان کرام میں سے کوئی مفتی صاحب فون کر کے کہہ دیں یا بات سمجھا دیں کہ عمران یہ ہماری سمجھ میں آتا نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں رکوں گا، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری آزادی پر قدغن لگ رہی ہے، میری آزادی سلب ہو رہی ہے، کیونکہ میں ہمارے مفتیان کرام کو اپنا خیر خواہ پاتا ہوں، اپنے مفتیان کرام کو تجربے میں علم میں اپنے سے فائق پاتا ہوں، اور اپنے مفتیان کرام کے بارے میں یہ بھی ذہن ہے کہ یہ ہماری یہ مطلب جہاں ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں بہتری ہوتی ہے تو ان کی طرف سے حوصلہ افزائی اور اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ یہ میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے۔ صحیح، تو جب ایسا آپ کا تاثر کسی کے بارے میں جمے گا تو وہ جب آپ کو روکیں گے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، تو اب مثال کے طور پر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، میں نے منع کیا کہ بیٹا ادھر مت جانا، بیٹا بولے گا باپ نے میری آزادی پر قدغن لگا دی ہے، روکا ہے، روک لگا رہی ہے۔ بیٹا چلا گیا لڑ کر یا الجھ کر یا جو بھی کر کے بحث کر کے منع کر چلا گیا، آگے جا کر رینجرز نے بولا اس گلی میں مت جانا، آگے جا کے خطرہ ہے، اب وہ نہیں بولے گا کہ رینجرز نے میرے پابندی لگائی ہے، کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ رینجرز تجربے کار بھی زیادہ ہے،
رینجرز میری خیرخواہ بھی ہے اور رینجرز میری بدخواہ نہیں ہے اور رینجرز میرا بھلا چاہے گی اور رینجرز کو اس بات کا تجربہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اب وہ رینجرز کو نہیں بولے گا آپ نے میری آزادی پر کیوں پابندی لگا دی ہے, وہ ایسا چپ چاپ واپس آ جائے گا, پھر باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بولے گا, پھر باپ بولے گا ہمارے وہ میمنوں میں کہاوت ہے وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو, یعنی کہ وہ مطلب کہ وارے نہ وڑیو ہارے وریو یہ ہمارے میمنوں میں کہاوت ہے. جو میری میمن کمیونٹی ہے آئیں سمجھنا ہونا گاؤں کرو چیری آیا جو مجھا میمن مجھے برادری جو ہے ان کے حساب ہے ہم میمن نہیں جہاں تو وہ سمجھ رہے ہوں گے. آپ بھی کبھی کبھی پنجابی کے دو چار لفظ بول ہی دیتے ہو تو یہ ان کی بھی میری کمیونٹی کی بھی اس بارے دل جوئی ہو جائے گی نا. چلو عمران بھائی نے کہ صحیح زبان میں کہ ایک بولی تو سری ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ ہمارے میمنوں میں یہ کہاوت ہے کہ وارے نہ وریو ہارے وریو, یعنی کہ میں نے سمجھا کر تو بدلنے کی کوشش کی, نہیں سمجھا مگر سر پر آ کر پڑی نا تو خود ہی بدل گیا نا. تو وارے مطلب مورنے کی کوشش کی نہیں مورا, ہارے وریو ہار کر خود ہی بدل گیا کہ یار نہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ اپنے سمجھانے والے کے بارے میں ہو اور سمجھانے والا اس طرح نہ سمجھائے کہ اس کو لگے کہ یہ میری آزادی پر روک لگا رہا ہے, دلائل دے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی کام سے روکتے تو کئی ایسے میں نے ارشادات پڑھے ہیں کہ آپ دلائل دیتے تھے, آپ بالکل ایک لاجکس اور مطلب سمجھاتے تھے. مثال کے طور پر ایک نوجوان آ کر بدکاری کی اجازت لیتا ہے, اب بتائیے کتنی جرت ہے یہ. صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیا بیت رہی ہوگی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا, اپنے پاس بٹھایا اور اب اس سے اس کی تفہیم فرما رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اچھا آپ سمجھانا بھی مت کریں, یہ کریں, آقا کا ارشاد تو کافی ہے مگر امت کی تعلیم دیکھیے کیا بات. اب دلائل دے رہے ہیں, لاجک کی بات کر رہے ہیں, عقلی دلائل کے ساتھ کہ اگر یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے, تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے, تمہاری خالے کے ساتھ کوئی کرے, اس طرح مثالیں دیں کہ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا, تو نہیں. تو جب تم یہ کام جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, یوں کر کے تو اس کے دل سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلائل دے کر اس برے فعل کی جو قباحت تھی, اس برے فعل کا جو ایک وہ جو برائی تھی وہ اس کے ذہن میں بٹھائی کہ یہ کتنا برا فعل ہے. یہ ہو گیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اس کے سینے سے اس کا وہ برا خیال ہی نکل گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز یوں, یہ چیز یوں, یہ چیز یوں, ہم سمجھائیں. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں لگے گا کہ آپ قدغن لگا رہے ہیں, آپ پابندی لگا رہے ہیں. کوئی رشتے کی بات, اب لڑکا ہی کہتا ہے کہ بھائی جناب یہاں میرے کو کرنا ہے, تو اب آپ ماں باپ بولے کہ نہیں تو دیکھیں یہ ہماری جو اس وقت جنریشن ہے یہ پچھلی جنریشن سے فاسٹ ہے اور میڈیا نے اسے فاسٹر کر دیا ہے. تو بہت زیادہ مطلب کہ یہ ان چیزوں میں فاسٹسٹ بنا دیا سوشل میڈیا نے, اس کو اور آگے کر دیا ہے. تو ان صورتحال میں وہ ان کو بتا دیں گے بھائی یہ نہیں یہ ہے, اس وجہ سے منع کر, اس وجہ سے منع کر رہے ہیں. اور لڑ کر جھگڑ کر نہیں, شفقت و پیار اور محبت سے جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے. آپ بولے یہ تو اتنا سا ہوگا میرے سے بحث کیوں کرتا ہے, یہ اتنا سا ہے تبھی تو بحث کرتا ہے, یہ نہ سمجھے تبھی تو بحث کرتا ہے, اس کی عمر آپ کی عمر کا فرق ہے تبھی تو آپ سے بحث کرتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم لیں, تسلی رکھیں. مریض چلاتا ہے, ڈاکٹر کبھی نہیں چلاتا. کیا بات. تو آپ بڑے ہیں, آپ پیرنٹس ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ تحمل مزاجی سے کام لیں, تدبر سے کام لیں. چیخ پر آپ بھی چیخیں گے تو اس کو لگے گا کہ واقعی مجھ پر پابندی لگ رہی ہے, میری آزادی سلب ہو رہی ہے. تو آپ اس کی آزادی کے بارے میں اس کو ذہن دیں گے بیٹا یہ آزادی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. آزادی اور بربادی کے فرق کو آپ سمجھائیں. مگر وہ ایک سٹیج تھا, وہی جو ہم 2-3 سلسلوں سے کر رہے ہیں, وہ سٹیج جو تھا سمجھانے کا, ہم نے اس وقت سمجھایا نہیں تھا. آج ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ اس کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں رہا, کیونکہ اس کی اپنی عقل کی مقدار اتنی بڑھ چکی ہے کہ
جب آپ کی بات اس کی سوچ میں داخل کرنا جو ہے نا، اب آپ کے لیے بہت محنت طلب کام ہے. یہ نہ ہوتا یہ کام اگر آپ اسے اس عمر سے سمجھا رہے ہوتے جہاں اس کی سمجھ پر آپ کی سمجھ غالب آ رہی تھی. اللہ اللہ. آج آپ کی سمجھ کا اس کی سمجھ پہ غالب آنا جو ہے نا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. ایک سرکش گھوڑے کو رام کرنا جو ہے نا، یہ ہر رائڈر کا کام نہیں ہے. یہ اس کے لیے بڑی قابلیت اور بڑی صلاحیتیں چاہیے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم. مہارت بھی چاہیے، اور یہ تھوڑا گرائے گا بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ گھوڑا ہے ہی گرانے والا. لیکن جس دن یہ برام ہو گیا نا اور ہاتھ پہ آ گیا تو سنا یہی ہے کہ پھر ایسا گھوڑا جب چلتا ہے نا تو ریس بھی جیتا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے لیتے ہیں. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. کالز 3 کالز ہیں انشاءاللہ. چلیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف نفیس افطاری ہے اور کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج کا جو دور ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، جو اس طرح بے راہ روی کی طرف جانب بڑھ رہا ہے، کیا اس کی خاص وجہ یہی نہیں کہ عورت جو ہے وہ ہر وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ مرد کی شانہ بشانہ رہے؟ کیا اسی میں اس کی جو ہے وہ ترقی ہے؟ کیا اسی میں ہی اس کی کامیابی ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت نے وہ باتیں سنی ہیں جو آج میڈیا یا پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ایجوکیشن سیکٹر بیان کرتا ہے. جس دن اس عورت نے وہ بات سنی جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی. سبحان اللہ. اس کے لیے میں کہوں گا کہ اسے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھائیے، جو پردے کا انسائکلوپیڈیا ہے. انشاءاللہ اسے پڑھ کر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی امپورٹنس ہے پردے کے حوالے سے، اور اس کو کہاں رہنا ہے. اس کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے کہ اس کو مرد کے آگے چلنا ہے، یا مرد سے اس کو پیچھے چلنا ہے. مرد اگر اس نے رہنما ہے، مرد رہنما ہے اور مرد افسر ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کا افسر بنایا ہے عورتوں پر. تو ان کی اس حاکمیت کو اور ان کے اس بلند ہونے کو، بڑے ہونے کو ہر عورت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہے. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. تو یہ پیچھے چلنا، یہ سب ایک محاورے ہیں، شانہ بشانہ چلنا چاہیے. یعنی کہ تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے، تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے، تم یہ کرو تو ہم بھی یہ کریں گے، تم کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ محترمہ نہیں کر سکتی. آپ کے اپنے عوارض ہیں، آپ کے اپنے معاملات ہیں، آپ کا اپنی ایک تخلیق ہے، مرد کی اپنی تخلیق ہے، اور سب کی الگ الگ جدا جدا ذمہ داریاں اسلام و دین نے متعین کی ہیں. ہم اس پر رہیں گے تو آپ کی زندگی بھی مثالی، آپ کا گھر بھی مثالی، اور انشاءاللہ آپ کا معاشرہ بھی مثالی بنے گا. ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور مثالی معاشرہ سلسلہ ہے صاحب آپ کا بہت اچھا ہے، اور یہ نوجوان نسل کے لیے مطلب بہت فائدہ مند ہے. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے آزادی، اس کی نسبت سے میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر والے ہمیں کسی بھی چیز سے روکتے ہیں، جیسے گاڑی نہیں دیتے یا رات کو دیر تک باہر نہیں نکلنے دیتے، تو یہ ہمیں سختی لگتی ہے، ہمیں پابندیاں لگتی ہیں. اب مطلب ہمیں کتنی آزادی ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہمارے گھر والے اگر ہمیں روکتے ہیں اس میں مطلب ہمارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو ہم کس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ یہ مطلب ہمارا فائدہ ہی ہے اس میں، اور یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہ ہمیں کتنی آزادی ہونی چاہیے اس حساب سے؟ آپ میں آج بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک بچپن میں ایک پتیلی کی طرف دوڑے تھے اور آپ کے والد صاحب نے دور سے آواز لگائی تھی، بیٹا دور رہو یہ گرم ہے. آپ نے ہاتھ لگا کے چیک نہیں کہتا کہ یہ گرم ہے، آپ نے والد صاحب کی بات مان لی تھی کہ ابو کہہ رہے ہیں تو یہ گرم ہوگی. جس طرح آپ نے بغیر پتیلی کو ہاتھ لگائے مان لیا کہ ابو کہہ رہے ہیں گرم ہے تو یہ گرم ہوگی، اور آپ رک گئے ہاتھ لگانے سے. اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باہر مت جاؤ، اس ٹائم پر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ مان جائیے. آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا اس وقت سو جائیے، تو آپ مان جائیے. بیٹا یہ کام چھوڑ دیجیے تو آپ مان، جبکہ وہ کام جو آپ کے والد صاحب آپ کو چھڑوا رہے ہیں اس کا چھوڑنا اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو آپ والد صاحب کی بات مانیے، امی کی بات مانیے اور مان جائیے، کیونکہ یہ آپ کی خیر خواہ ہیں. میں نے جو ابتدان جو بات عرض کی نا، 3-4 چیزیں،
اگر یہ بات والد کے لیے، والدہ کے لیے، اپنے خیرخواہ کے لیے ہو جائے نا، یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ میرے بھلا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہیں، اور میری خوبیوں کے، میری خامیوں کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ اگر ایسے پیرنٹس یا ایسے بڑے کہیں جہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ اخلاقی نہ شرعی، وہاں پر بھی اگر آپ روکیں گے ٹوکیں گے نا، تو صحیح جگہ پر روکنے ٹوکنے میں ان کو اپنی آزادی کے ضائع ہونے کا وہ لگا رہے گا. تو آپ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں. میں تو اولاد کو یہی عرض کروں گا، آپ ماں باپ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر کرو گے؟ آپ کو دوست پر بھروسہ ہے، آپ پر باہر اپنے کسی کلیگ پر بھروسہ ہے، مگر اس پر بھروسہ نہیں ہے جس نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا. آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے جو آپ کی انگلی کا جلنا اس پر گوارا نہ تھا. آپ پر اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب آپ سیڑھی کے پاس چلے جاتے تھے تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی تھی کہ بیٹا گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. وہ لوہے کے دروازے لگا دیتے تھے کہ خرچہ کر کے کہ باہر نکلے گا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی. آپ اس پر اعتماد نہیں کر رہے کہ جب آپ سوئچ کی طرف بھاگتے تھے تو وہ پیچھے سے بھاگتے تھے کہ یہ انگلی لگا دے گا تو اس کو کرنٹ لے گا. اس وقت کوئی آپ کا دوست آپ کو بچانے نہیں آیا تھا، اس وقت کوئی آپ کا باہر کا ہمدرد بچانے نہیں آیا تھا. جن والدین نے پال پوس کر آپ کی ایک ایک سانسوں کا خیال رکھ کر، آپ کے ایک ایک عضو کا خیال رکھ کر، آپ کی غذاؤں کا خیال رکھ کر، آپ کی صحت کا خیال رکھ کر، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر آپ کو بڑا کیا، اور آج جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ ماں باپ وہی آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میری آزادی پر پابندی لگا رہے ہیں. یہ نادانی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں میری آزادی پر پابندی لگا رہی ہے، باپ میری آزادی پر پابندی لگا رہے. نہیں، بیٹیوں کو وہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے ماں باپ جن چیزوں سے روک رہے ہیں نا، وہ بیٹیاں کو ابھی نہیں پتا، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہیں والدین کی. انہوں نے اس راہ پر چلنے والی لڑکیوں کا انجام جان لیا ہے. اب وہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی اس راہ پر چلے، اس انجام کو وہ بھی پہنچے. وہ آپ کو پہلے سے روک رہے ہیں، اور آپ کو اس کی آزادی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے ماں باپ کو اس آزادی میں آپ کی بربادی نظر آ رہی ہے. جس وقت آپ کو بیٹا نظر نہیں آ رہی، مگر جب آپ کی اولاد ہو جائے گی نا، پھر آپ کو آپ کے ماں باپ کی قدر ہوگی. یہ ہے یعنی کہ اگر آپ تاخیر سے آتے ہیں تو کل، ابھی آپ کو نہیں اندازہ، جب کل آپ کی اولاد تاخیر سے آئے گی اور آپ دروازے کے گرد چکر لگا رہے ہوگے نا کہ بیٹا ابھی تک یا بیٹی ابھی تک آئی نہیں ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دی تھی. اور ہمارے ماں باپ جو ہم کو منع کرتے تھے، ہماری آزادی پر پابندی نہیں لگاتے تھے، بلکہ ہمارے ماں باپ ہم آزادی کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ آگے کا سفر طے کر سکے، ہمیں یہ راستہ بتاتے تھے. مدینہ سوالات بھی ایس ایم ایس کے ذریعے آ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے. کے پی کے خیبر پختونخوا ڈرا اسماعیل خان سے ایک سوال تھا جس کا آپ جواب جو ہے وہ ارشاد فرما چکے ہیں. یہاں ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی کسی کام سے منع کرتا ہے تو مجھے بہت سخت غصہ آتا ہے، بھلے میرے پیرنٹس ہی مجھے منع کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول شریف پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، اور اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں. میں ایک کی بات بتاؤں گا، شوہر کے اوپر بیوی بھروسہ کرے، بیوی پر شوہر بھروسہ کرے. مطلب میں آپ کو بڑی موٹی مثال دی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو پولیس پر بھروسہ ہے، پولیس والے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ پولیس کی ایک تعداد رشوتیں لیتی ہے، کرپشن میں مبتلا ہے. سارے نہیں لیتے، لیکن ایک تعداد ہے جو کرپشن میں مبتلا ہے. وہ بھی آدمی کہہ کہ آگے مت جاؤ، آگے آگ لگی ہوئی، آپ مان لیتے ہو. یار تو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہو یار، اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہو. وہ گھر کے چولہے سے آپ کو بچاتا تھا تب آپ بچ جاتے تھے، آج باہر جانے سے آپ کو روکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ اولاد کو لائق نہیں ہے کہ ماں باپ کو غصہ کرے. اولاد کو لائق کب ہے؟ تو نالائق اولاد ہوتی ہے جسے ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے. اولاد مطلب ماں باپ اور اولاد، ان دونوں کے درمیان غصے کا کیا کام؟ غصے کا حق ماں باپ کو ہے، اولاد کو تھا ہی کب؟ ناراضگی کا حق ماں باپ کو ہے، اولاد کو تھا ہی کب؟ آپ کو جو حق ہی نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ماں باپ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو جائیں. ماں باپ کا یہ مطلب مقام ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے مطلب کہ وہ روٹھیں. وائی؟ یہ تو آپ خود لائن کراس کر رہے ہیں، اپنی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. آپ پیچھے رہیے. ناراض ہونے کا حق ماں باپ کو ہے، وہ ناراض ہوں گے آپ کو منانا پڑے گا. روٹھنے کا حق ماں باپ کو ہے، وہ روٹھیں گے آپ کو منانا پڑے گا.
روکنے کا حق ماں باپ کو ہے، وہ روکیں گے آپ کو ماننا پڑے گا، جبکہ ان کا روکنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر آپ کو ابھارتا نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت وہی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی بات مانتے رہیں۔ مثال کے طور پر غلط روکا ہے ماں باپ نے، بالکل غلط روکا، آپ صحیح جا رہے تھے، غلط روک دیا، آپ کا نہ جانا وہاں واجب بھی نہیں تھا، بس روک دیا کہ بس نہیں جاؤ، ہمارا دل نہیں کر رہا۔ اگر آپ رک جاتے ہیں تو کیا نقصان ہے یار؟ مجھے یہ بتا دو آپ کا نقصان کیا ہے؟ آپ فون کر کے منع کر دیتے ہو کہ یار میرے والد صاحب نے مجھے منع کر دیا ہے، میں نہیں آتا۔ ارے یار آ جانا، بڑا مزہ آئے گا۔ نہیں، مجھے مزہ میرے ماں باپ کو راضی کرنے میں آتا ہے، میں نہیں آتا۔ یہ جملہ بولنے میں آپ کی زبان کو کیا تکلیف ہے یار؟ کتنی مرتبہ آپ کے ماں باپ کو بلاوے آئے تھے، دعوتیں آئی تھیں، کتنی مرتبہ ہوا تھا؟ خیر یہ کہہ کر آپ کے ماں باپ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا گھر میں اکیلا ہے، میرے بچے کو کون سنبھالے گا؟ مکے اور مدینے کے موقع ملتے ہیں، حج اور عمرے کے موقع ملتے ہیں، ماں باپ اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ پتہ نہیں کیسی اولاد ہے جو ماں باپ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہے، اور ماں باپ روکے تو کہتے ہیں کہ ہماری آزادی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ بہت زیادہ یہ کلوز میٹر ہے ماں باپ سے ہی، اس لیے میں نے زیادہ تر ماں باپ اور اولاد پر زور دیا ہے۔ مینٹلٹی بڑی عجیب ہوگی نا اس سب کے، ماں باپ بمقابلہ اولاد، یہ مینٹلٹی کیسی عجیب ہے؟ کیونکہ ماں باپ کے تو یہ تو چوزے ہیں کہ جن کے پروں کے نیچے ہونے چاہیے، نہ کہ ہر معاملے میں یعنی بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ یہ آپ کو بتاؤں ترتاری میرے نوجوانوں، کیا اسلامی بھائی اسلامی بہنوں، میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا دوست ملا ہے جس نے ماں باپ کا اطاعت فرما بردار ہے، وہ آپ کو ماں باپ کا اطاعت و فرما بردار بنائے گا۔ اور اگر آپ کو ایسا دوست ملا ہے جو خود ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو وہ آپ کو ماں باپ کا باغی بنائے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ ارے یار ماں باپ کا تو کام ہی ایسا ہی ہے۔ مگر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دوست ایسا ہے کہ جس کو ماں کا فون آئے گا، میں ایک ایسے اور بیٹے کو جانتا ہوں کہ اس کا والد اس کو فون کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے باپ کا فون نہ اٹھائے۔ حق فون اٹھاتا ہے، تو یہ بھی ایک سعادت ہے۔ یعنی کہ کتنا بڑا ٹینشن ہوتا ہے اس وقت ماں باپ کو کہ جب وہ آپ کو کال کریں اور آپ کو ٹریس کریں، اور اللہ کی پناہ اور آپ دیکھیں یار امی کا فون ہے یار، اٹھا لینا یار، اٹھاؤں گا بولے گی گھر آ، ابو یار ابو کا فون ہے، ابو یار گھر آؤ، یار یہ تو بیوی کا فون ہے، بچوں کی امی کا کیا ہے، بولے گی گھر آؤ۔ اب یار دیکھو یہ میری بھی آزادی ہے یا نہیں ہے، ختم کریں نا یہ ساری ڈسکشن۔ اب شادی ہو گئی ہے، گھر پہ رہیں، اب آزادی کیا، بیچلر زندگی تھوڑی، اب آپ کی میرڈ لائف ہے۔ ماں باپ نے فون کیا تو اب ماں باپ کا کام ہے یار۔ مطلب میں تو کہوں کہ والد صاحب آفس پر اتنے بزی تھے، سیٹ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور ہزاروں لاکھوں روپے کی کوئی ڈیل چل رہی تھی، پیچھے سے آپ کی امی کا آپ کے ابو کو فون آیا تھا کہ وہ منا گر گیا ہے، اور میٹنگ چھوڑ کر آپ کے والد صاحب بھاگے تھے، لاکھوں کروڑوں کی میٹنگ ہے کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس وقت تو نہیں کہا تھا کہ میری آزادی کا کیا بنے گا۔ ماں باپ کو آزادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اولاد کو اپنی آزادی کی بڑی پرواہ ہے۔ یہ عجیب ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اولاد اپنی آزادی ماں باپ سے دوری کو کیوں سمجھتی ہے؟ ان کے سائے میں رہنا، ان کے شیڈ میں رہنا، ان کی جسے کہتے ہیں کہ دست و بازو بن کر رہنا، اس میں آزادی کیوں نہیں محسوس کرنا؟ اس میں تنگی محسوس کرنا کیوں؟ اس میں یہ اطہر بھائی کہ اگر معاذ اللہ اگر اولاد کے اندر کوئی بد اخلاقی جیسے افعال یا فعل ہونا جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، تو ماں باپ سے چپ کر رہتے ہیں، اور جن کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں نا وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے قریب رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا فعل ہے نہیں جس سے ہم کو ماں باپ کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ جن کے اندر ایسی کمزور عادتیں ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ، اچھا ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ماں باپ کو سب سمجھ پڑتی ہے۔ یہ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ اولاد سمجھتی کہ ماں باپ کو سمجھ کچھ نہیں پڑتی۔ ارے بھائی وہ باپ ہے، اس کو بولتے باپ، سمجھ باپ بولتے اس کو، ہاں وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، واقعی سے بولتے ہیں، اس کو بولو رے کون ہے تو آپ بھی بولو گے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ ہاں تو یہ نہیں ہے، ان کو بچہ نہ ماں باپ بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، بچے تو ہمیں اللہ اللہ ماں باپ کبھی بچے نہیں ہوتے۔ آپ کے ذریعے سے ایک پیغام اور مل جائے، چلیے یہ تو وہ ہے نا کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بدقسمتی سے فی زمانہ جو کہ یہ جنریشن گیپ جو آ گیا ہے، مگر ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، ان والدین کو ہم یہ مدنی پھول نہ دیں۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ دیتے ہی رہتے، چونکہ موقع کی مناسبت سے، کہ
बच्चा किसी और को जाके दोस्त बनाए, बच्चा ढूंढे कि मेरा कोई और दोस्त बने, तो माँ बाप उसको अपना दोस्त ना बना ले टाइम और वक्त के साथ साथ ऐसी सूरत इख्तियार ना करें कि माँ बाप ही बच्चे के बेहतरीन दोस्त बन जाए। ये इसके लिए माँ बाप को टाइम देना पड़ेगा अतर भाई। इसके लिए वालिद, असल में वालिदैन क्या है, नूरे नजर है, आंखों की वो सब है, मगर माँ उन्हीं बाप के लिए कमा रहे, उन्हीं के लिए सब कुछ। असल में माँ बाप अगर सिर्फ डॉक्टर बने रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, कि जब पेशेंट मरीज होगा तब टाइम देंगे, मरीज नहीं होगा तो टाइम नहीं देंगे। वो भी ऑन कॉल डॉक्टर, ऑन कॉल डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर हो तो चलो ये फिर। नहीं है। माँ बाप डॉक्टर नहीं है, माँ बाप तो सब कुछ है। तो माँ बाप को तो जितना टाइम औलाद को देना है वो, चूंकि अच्छा टाइम जो दे रहे हैं उनको टाइम देने की तरबियत नहीं है, टाइम देने की तरबियत नहीं है। अच्छा जो तरबियत टाइम देने की तरबियत नहीं है, और जो नहीं दे रहे उनको ये नहीं पता कि टाइम ना देने से कितना बड़ा गैप आ जाए। तो ये चीजें हैं, अब मिक्स करना पड़ेगा। मगर फिर भी मैं उन औलाद को भी अप्रिशिएट करता हूं जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, अपने वालिदैन का अदब करते हैं। ऐसा नहीं है कि माशरे में ऐसी औलाद नहीं है। आज दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी आपको ऐसी औलाद मिलेगी जो अपने माँ बाप को लब्बैक कहती है, जी कहती है, हाजिर कहती है। कभी कभी औलाद और माँ बाप के दरमियान कोई ना कोई, मैंने पिछले दिनों में एक बयान किया था जनरेशन गैप पर, तो कहीं कहीं कुछ हो जाए ना तो माँ बाप को गैप पैदा नहीं करना चाहिए। यहाँ माँ बाप को मैं थोड़ी सी मदनी इल्तिजा करूंगा, कभी माँ बाप जिद में आकर औलाद के साथ फासला पैदा ना करें। नुकसान आपकी औलाद का है और बाद में जाकर फिर जो तकलीफ होगी ना वो आपको ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लिहाजा मेहरबानी करें, औलाद ठीक है कभी हो जाता, अब घर के अंदर ही है ना, घर के अंदर ही है, कभी कोई ऐसा हो गया, गलती हो गई, कोई ना कहने वाली बात अगर औलाद ने कह दी तो नाराज होने के बजाय उसकी बैठ कर तरबियत करें, मौका देखकर कि बेटा ये बात बोलनी चाहिए। इसमें ना माँ और बाप दोनों अपना कैरेक्टर डिफाइन करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, ये बेटा बेटा फ्री का मशवरा है। यानी माँ ना समझाए कि आपको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, या बाप ना कहे कि आपको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। माँ बोले कि बेटा अबू कैसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, एक आध दिन के बाद कोरा मौका निकाल कर बाप को समझाना चाहिए था, बेटा अम्मी वो हो नहीं बेटा मान जाएगी। मैं तो जानता हूं ना आपकी अम्मी को, यूं करके थोड़ा सा जानता ही है, अभी तो इतने साल तो निकाले हैं, अभी भी नहीं जानता तो क्या करता, बाहर निकालता था ये। तो थोड़ा यूं करो, अम्मी मान जाएगी। बेटा अम्मी को मनाना बहुत जरूरी है, माँ होती है ना, यूं करके थोड़ा सा बेटे के दिन में थोड़ा सॉफ्ट करना। फिर भी ना माने तो मैं बैठा हूं ना बेटा, मैं कहां चला गया हूं, ऐसा मतलब कि वो फ्रेंडशिप और इतना एक बैलेंस के साथ माहौल बनाए कि बेटे को भी लगे कि यार मैं हूं घर के अंदर, मतलब कि मैं एग्जिस्ट करता हूं और मेरी भी एक पोजीशन है। अच्छा औलाद को थोड़ा सा लगे कि बिसा के औलाद है, अगर औलाद को भी कोई बात ऐसी फील हो गई है तो उसको भी ये फील हो कि यार मेरी भी नाराजगी की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं, मतलब मुझे भी कोई हो गया। जैसे बच्चा था तो भी तो हम नाराज होता तो मनाते ही थे ना, वो रूट के कोने में बैठ जाता था तो फिर अपने यूं वैसे हाथों पे चल के जाते तो क्या हो गया, नाराज हो गया, और जो ये कहेगा यूं करके मनाते ही थे ना। तो अब ठीक है, तो अब ये ठीक है, अब थोड़ा सा शऊर आ गए उसके अंदर, लेकिन आपके और इसकी उम्र में आज भी इतना फर्क है जितना इसकी पैदाइश के वक्त था। मदीना ये याद रखिएगा, जब ये पहले दिन का पैदा हुआ था और आपके और इसकी उम्र में फर्क था ना, आज ये 20 साल का भी हो गया ना और आपकी इसकी उम्र में फर्क इतना ही है, ये बता दो। जिस तरह आपके तजर्बात और सिंसेरिटी बढ़ती चली गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रुक गए थे और ये 25 साल के बाद आकर आपकी अक्ल के बराबर आ गया है। नहीं, आपकी अक्ल आज भी उतनी 50 साल तक है, इसकी 25 साल तक हो गई। जब आप 25 साल की आपकी अक्ल थी तो इसके अंदर अक्ल ही नहीं थी, पैदा हुआ था। तो आपकी और इसकी अक्ल और तजर्बे में जो फर्क है वो इतना है। औलाद इसको मानकर माँ बाप का इताअत गुजार बने और माँ बाप इसको समझकर अपनी औलाद को हर वक्त बहुत ज्यादा सीरियस ना लें। मदीना यहाँ एक और सवाल भी है हुजूर, बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हो रहे हैं, यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन से। जी कॉल भले शामिल करना चाहें, लेकिन बात मैं वो अर्ज कर दूं कि मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी कि जब हामिद भाई का निकाह था, मैंने देखा मेरे सुन्नत भी मौजूद थे, निगरान शुरा के वाले साहब भी थे। तो एक निगरान शुरा है, दावत इस्लामी की तंजीमी स्ट्रक्चर को हेड करना, देखना, लीड करना बहुत बड़ा एक मनसब है। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा ये पहले एक दूसरी जगह पर बैठे, फिर वहां से उठे और अपने वाले साहब की जिसे कहते हैं ना कदमों में बैठना, वैसे मैंने देखा। तो मैंने नियत की थी कि मैं अपने वालिद के कदमों में बैठूं, क्योंकि अल्लाह ने एक दिन दिखाया था कि मेरे बेटे का निकाह था और मुझसे ज्यादा मैं समझता शायद हो सकता है मेरे वालिद साहब खुशी हो रही हो कि मैं बेटे के निकाह में आया हूँ। माशाअल्लाह। तो इसमें क्या आ रहा है, होता है हमारे यहाँ वो
اس کا ایک مختصر سے ہم نے ایک محفل بھی رکھی تھی، تو اطہر بھائی تھے اس میں، جی جی ماشاء تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ابھی میرے والد صاحب آئے نہیں ہیں، اور میں والد صاحب کی تعظیم میں ابھی صحرا نہیں ہوگا، میرے والد صاحب آئیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ صحرا شروع کروں گا۔ بھائی صاحب کا ویسے بھی میں نے الحمدللہ چونکہ حضور کی خدمت میں مجھے کئی مرتبہ انفرادی طور پر بھی حاضری کی سعادت ملی ہے، اور ایسے وقت میں بھی میں حاضر ہوا کہ قبلہ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر تھے، اور اس وقت بھی میں نے جو نگران شورا اور ان کے بابا جان کا جو ایک تعلق ایک ہوتا ہے نا باپ بیٹے کا جو تعلق ہے، وہ بھی مجھے انفرادی طور پر اس کا بھی ایکسپیرینس ہوا، اور ماشاءاللہ چونکہ ان کے بابا جان سے پھر انڈرسٹوڈ جو مجھے ایک کسی قربت کی کیفیت ملی، تو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ عز وجل حاجی صاحب کی تربیت میں بھی ان کے بابا جان کا بھرپور ہاتھ ہوگا، بہت اچھا ماحول رکھا ہمارے والد صاحب نے، ماشاءاللہ عز وجل بات کرنے کی بہترین گنجائش، ریلیشن شپ، ایک دوستانہ ماحول۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ چلے میری عمر کے حساب سے میرے بچے کی عمر، مگر ماشاءاللہ حاجی صاحب کی عمر شریف اور پھر بابا جان کی عمر شریف، اس کے باوجود جو دوستانہ انداز میں نے دیکھا نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، مدنی ماحول کی برکت اور امیر سنر کے دامن کرم کی بہار ہے۔ الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں جی کالز کی طرف، پر میسج بڑا پیارا ہے، مزے کا میسج ہے، یہ میسج ہے باب المدینہ سے، اور میسج یہ ہے کہ چونکہ سلسلہ آپ کا ہے تو جواب اس لیے آپ ہی کو دینا ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ افطاری میں آپ کیا کھا کے آتے ہیں؟ کیونکہ نماز کی فوراً بعد تو آپ سلسلے میں آ جاتے ہیں، اور پھر سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کھا کے آتے ہیں؟ میرے ابو بہت پریشان ہیں۔ باب المدینہ سے میسج آئی ہے۔ آپ کی غم خواری کا، خیر خواہی کا شکریہ، پریشان نہ ہو۔ مدنی چینل کی اسکرین پر جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اور جو ایک دو چیزیں وہ باپا کے پاس ایک دیسی وہ سمجھے کہ وہ میتھی کے دانے، یہ مطلب خون اور پیٹ کے لیے اچھے ہیں، تو بس وہ جو لیا اس کے علاوہ میں کھاتا نہیں ہوں کچھ بھی، یوں اب آ گئے تو کھانا اور چائے وغیرہ یہ سب سلسلے کے بعد انشاءاللہ۔ تو اچھا، یہ اس میں مجھے کوئی ذاتی طور پر تکلیف نہیں ہے، میں کوئی ایسا زحمت لے کر نہیں آتا، اور ماشاءاللہ پانی وغیرہ اتنا پی لیتا ہوں کہ مجھے اتنی کھانے کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے، الحمدللہ۔ امیر سنت کی بھی زیارت کرواتے رہیں۔ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ کال کی طرف بھی چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد اطاری ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کا پروگرام مثالی معاشرہ بہت اچھا ہے، اور آج کا جو ان کا ٹاپک ہے میری آزادی، اس کے متعلق میں اپنی یونیورسٹی کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہماری یونیورسٹی میں یہ آزادی تھی ہر چیز کی کہ آپ کچھ بھی پہن کے آ سکتے ہو لباس میں، تو لڑکے لڑکیاں اپنی من پسند چیزیں پہناتے تھے۔ اس سے جب بہت زیادہ ماحول خراب ہو گیا یونیورسٹی کا، تو انتظامیہ نے کہا کہ ریسٹرکشنز لگا دی کہ لڑکے صرف یہ پہن کے آئیں گے اور لڑکیاں صرف یہ پہن کے آئیں گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بہت زیادہ آزادی دے دی جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ۔ آمین و ایاکم۔ آزادی تو یہ بھی نہیں دینی چاہیے کہ لڑکی اور لڑکیاں ایک ہی ادارے میں پڑھیں، یہ بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا ایک الگ سارا نظام ہے، اور یہ آزادی کی بھی ہم تو فیور نہیں کرتے، اور اس میں بعض صورتیں تو ناجائز کی بھی شامل ہیں۔ تو میں نے ابتدا عرض کر دی تھی کہ جن اداروں میں آپ پڑھے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ سارے ادارے ایک اصول کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایون کہ ہم شریعت کے احکام بھی دیکھیں نا، تو ہمیں ایک وقت ہے کہ بھائی اس وقت ظہر پڑھنی ہے، لیکن ہم پابند ہے کہ یہ وقت گزرنے نہیں دیں گے، ہم وقت گزر جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ہم صبح کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے ہم بھی ایک وقت کے اندر پابند ہیں۔ روزہ ہے، اس سے پہلے بند کر دو، اس سے پہلے کھول نہیں سکتے۔ تو آزادی اب میری مرضی، تو یہ بھی دیکھیں نا، جو روزے میں رہ کر بھی کہہ رہے کہ تو اسلام و دین بھی ہمیں اصولوں میں، طریقہ کار میں، احکامات میں پابند کرتا ہے، ہماری ایک باؤنڈری ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ فریڈم وتھ لمیٹیشن، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو لمیٹیشن کے ساتھ جو آزادی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ورنہ یہی آزادی ہیں جو لوگ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ یار ان کو کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے، ان کو سمجھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی ملنی، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی اس کو نہیں کہتے، بلکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم اپنی اسلامی زندگی پر
بات کریں تو حدیث پاک تو یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمارے لیے تو دنیا ہے ہی قید خانہ. ہم تو اصول و پابندی کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مرنے کے بعد جو ہمیں اللہ نے چاہا اس کی رحمت سے جنت ملے گی، جو مغفرت کی بشارت ملے گی، پھر جو آزادی ملے گی وہ واقعی آزادی ہوگی. یہاں پابندی ہوگی تو وہاں انشاءاللہ آزادی بھی ہو جائے گی. خوبصورت آزادی ہوگی. خوبصورت آزادی ہوگی. سبحان اللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران انکل، میں نے آپ کا سلسلہ دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا. میں نے آج سے نیت کری ہے کہ میں اپنے امی ابو کو نہیں ستاؤں گی انشاءاللہ عز وجل. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ آپ کی اس نیت پر آپ کو استقامت دے اور دوسرے مدنی منوں اور منیوں کو بھی یہی نیت کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. جی سنائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ماجد رضا طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ مثالی معاشرہ بہت منفرد سلسلہ ہے اور ہم جیسی نوجوان نسل کے لیے یہ بہت زبردست سلسلہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ہمیں باہر نکلنے سے، ہم جیسی نوجوان نسل کو والدین باہر نکلنے سے، زیادہ دیر باہر رہنے سے، دوستوں میں رہنے سے منع کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس میں ہمیں آزادی ملنی چاہیے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں باپ کو تشویش ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیے والدین کی تشویش کا نہیں ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. میں آپ کو بتاؤں والدین کی امپورٹنس سمجھے یہاں، کیونکہ آپ کا یہ بھی سوال ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے نا کہ میں یہ کرتا ہوں یا ہم یہ کرتے تو ماں باپ کو یہ ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میں آپ ہجرت کے لیے، ہجرت پہ بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں اس حال میں آیا ہوں کہ میں اپنے والدین کو رلا کر آیا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مختصر اور بڑا جامع جواب اور بڑی تعلیم دی. اس میں آپ نے فرمایا کہ لوٹ جا، جس قدر رلایا اس قدر اب انہیں ہنسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تشویش ماں باپ کو ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکفین موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ماں باپ کو تشویش ہو رہی ہوگی. کیوں؟ اچھی جگہ پر ہے، اچھے ماحول میں، پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نقصان نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. والدین کو آپ کے باہر رہنے سے تشویش ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے آپ کا نقصان، آپ کی اخلاقی خرابی، آپ کے وقت کی خرابی اور آپ کے مطلب کہ وہ فیچر کی خرابی ان کے پیش نظر ہوتی ہے. اور کیا آپ گھر میں بیٹھے رات جاگتے ہیں، آپ کو ماں باپ کہاں ستاتے ہیں، کہاں بولتے ہیں؟ بولیں گے تب جب آپ کا صبح کا سارا جدول متاثر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. اب ہم لوگ نوجوان، میں تو خیر میں نوجوان ہی، آپ لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ برکت. اور آپ کو دیکھ کر تو بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ حوصلہ افزائی کا شکریہ. سے بچائے ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. یہ بھی ایک حوصلہ افزائی کا طریقہ ہے. نظر بد سے بچائے مولا نے. اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، اللہ آپ کو مزید نوازے، برکت عطا. تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کا بھلا چاہتے ہیں اور آپ خود اس وقت جو ہم مطلب جو ایک باہر نکلنے کی جو سوچتے ہیں، جو گھومنے پھرنے کی سوچتے ہیں نا بھائی، یہ ایک نفس ہوتی ہے، چاہتی ہے. لیکن جب آپ اسی کو کور کر کے آگے بڑھتے ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو پوچھو کتنا گھومتا ہے، اس کو فیچر پیارا ہے. ڈاکٹر میڈیکل جو پڑھتے ہیں کتنا گھومتے ہیں، ان کو فیچر پیارا ہے. وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لائبریری بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی فرینڈ سرکل نہیں ہوتا یار. جس کے سامنے جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس میں جت جاتا ہے. اور ایسے ایک اور آپ کی گفتگو سے ایک جملہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اولاد کو والدین کے تفتیش کرنے پر جو تشویش ہوتی ہے نا، اس پر بھی کچھ تربیت فرمائے. بھئی والدین نے پوچھ لیا تو کیا حرج ہے، والدین ہی تو ہیں. یعنی امی ابو نے پوچھ لیا تو اس پر بھی ہم کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے. تو یہ سوال چپتا ہے، کہاں گئے تھے تو بتا دیں. اگر کوئی شرمندہ کرنے والی بات نہیں ہے آ کر کہہ دیں گے میں مسجد میں تھا، تراویح پڑھ رہا تھا، تراویح کے بعد صلاۃ و تسبیح کا اعلان ہوا تھا تو میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا تھا، پھر مدنی مذاکرے میں میں نے شرکت کر لی تھی. تو آپ کے ماں باپ مجھے لگتا ہے بھر کے ماتھا چومیں گے آپ. ارے میرا لگتے جگر ہے میرا بیٹا. اور اگر ایک بار پتہ چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ، تو پھر اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے پھر جڑتا نہیں ہے. اللہ 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 کرم فرمائے. کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ولید اطاری گوجرا سے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ بھی بچپن کے ایک وقت میں گزرے ہوں گے, تو بعض اوقات انسان پہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کہ وہی ٹھیک ہے, یعنی کہ ماں باپ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اپنے راستے پہ ٹھیک چل رہا ہوں, ان کی سوچ بری ہو چکی ہے, ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے. تو آپ بھی اسی عمر میں تھے, آپ نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ آج آپ بیٹھے ہیں؟ کیا بات. دیکھیے, آزادی جو آپ جس نوجوان والی زندگی انداز کی بات کر رہے ہیں, ہم نے وہ گزاری ہے, اور واقعی بڑی آزادانہ انداز میں زندگی گزاری تھی. اور مجھے تو سچی بات ہے کہ سمجھایا ہی گیا. میں جب گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے, مدنی ماحول میں نہیں تھا, تو وہاں سے میں راتوں کو, رمضان کی راتوں میں نکل جاتا تھا دوستوں کے پاس. تو ہماری اماں ہوتی ہیں, وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ نیچے اتنے اللہ 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 کرتے ہیں, اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ٹکتا ہی نہیں ہے, ان کے پاس جاتا ہی نہیں ہے, اور بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک سال میرا اسی طرح رمضان مبارک میں دیکھتا تھا. میں دعوت اسلامی کے قریب نہیں تھا, لیکن گھر سے بولا جاتا تھا, گھر سے بولا جاتا تھا. وہ بولنا بھی اثر کر گیا, ان کی بات سمجھانا بھی اثر کر گیا, اور ایک ذمہ داری کے متعلق والدین کا ذہن بنانا بھی اثر کر گیا. اور صحیح بات یہ کہ پھر امیل سنت کی باتیں جو پراپر جو اثر کرتی چلی گئیں, تو وہ لینے کا دل کرتا رہا. میں نے کہا نا کہ جب سمجھانے والے کے بارے میں یہ ذہن آپ کا بن جائے گا نا کہ یہ میرا خیرخواہ ہے, مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ ہے, اور میری برائیوں کے علاوہ میری خوبیوں پہ بھی اس کی نظر ہے, اور پھر اگر وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی ہے, محبت کے ساتھ اب اسے عقیدت بھی ہے, اب اس کی بات نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا, کوئی تک نہیں بنتا. وہ آپ کی آزادی پر پابندی نہیں لگا رہا, بلکہ آپ کو بربادی سے بچا رہا ہے. بات مانیں, یہی چیز ہمیں ہر مسئلے کو اور سمجھانے والے کو یہ اپنا کردار ڈیولپ کرنا چاہیے, تاکہ سمجھنے والا آپ کی بات سمجھ جائے. مدینہ مدنی بہار کا میسج ہے باب المدینہ سے فیضان. انشاءاللہ آج اب سے نیت کرتا ہوں کہ والدین کو اپنا مخلص سمجھوں گا. آج آپ نے سمجھا دیا, بہت شکریہ. مخلص ہی سمجھیں, ماں باپ کو مخلص ہی سمجھیں. اور اگر ماں باپ کہیں پر غلطی کر رہے ہیں, کہیں پر ان کو مطلب کوئی تسامح ہو رہا ہے, غلط فہمی ہو رہی ہے, تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کو یقین دہانی کروائیں, الجھے نہیں, لڑے نہیں, یقین دہانی کرائیں. ان کو پروف کریں کہ میں جہاں ہوں, میں جو کر رہا ہوں, نہ اس سے میری دنیا و آخرت خراب ہو رہی ہے, نہ آپ کی عزتوں کو میں داغ لگا رہا ہوں, نہ مطلب میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں. ان کو انشاءاللہ یقین دہانی ہو جائے گی, ان کو تسلی ہو جائے گی. ماں باپ سے چھپنے کا کوئی تک نہیں بنتا, ماں باپ سے بھاگنے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں, یہ آپ کے خیر خواہ ہیں, یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. بھائی یہ یاد رکھیے گا, جہاں غلط فہمی ہو گئی ہے والدین کو, انسان ہے, وہاں دور کرنے کے لیے آپ بڑی نرمی, پیار اور محبت کے ساتھ اور مسکرا کر خود ترکیب بنا کر ان کو راضی کریں. سبحان اللہ. سگریٹ پینے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ صحت کے لیے نقصان دہ. صحت کے لیے نقصان دہ, ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں کہیں گے؟ باقی ہے کچھ؟ مطلب ماں باپ, بندہ سگریٹ پینا چاہ رہا ہے, صحت کے لیے نقصان ہے نا. پانی پینے سے کہاں منع کیا تھا؟ سگریٹ پینے سے منع کیا. وہ بھی پیتے ہو, یہ بھی پیتے ہو, شربت پیتے ہو, ماں باپ نہیں منع کرتے, بوتل پیتے ہو, ماں باپ نہیں منع کرتے. میرا خیال ہے بوتل مہنگی ہوگی سگریٹ کے مقابلے میں, شاید, مجھے نہیں پتا, نہ مجھے دونوں کا تجربہ نہیں ابھی خاص. ہاں تو کم و بیش میں تو ماں باپ کا کہہ رہا, تو ماں باپ کے سامنے تو ہم نے بوتل بھی ماں باپ نے نہیں منع کیا, اس کی مہنگی تھی, سگریٹ بھی ماں باپ نے منع کر دیا. اس کا مطلب ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ سگریٹ زیادہ نقصان دہ بوتل کے مقابلے. بوتل بھی نقصان دہ, لیکن ماں باپ کے سامنے اتنی اس کی نقصان دہ نہیں ہے. اچھا, پھر ماں باپ کے سامنے بوتل پی لیتے ہو, ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے. خود آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ ایک ایسی عادت ہے جو بڑوں کے آگے نہیں پی جاتی. اس میں اخلاقیات کی خرابی ہے. تو ماں باپ اگر آپ کو روک رہے ہیں, تو آپ بھی تو ایک اگر شرم والے, حیا والے, تمیز والے بیٹے ہو نا, اور اگر یہ خرابی آ بھی گئی ہے تو وہ ماں باپ کے سامنے نہیں پیتے, استادوں کے سامنے نہیں پیتے, بڑوں کے سامنے نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا, کہ وہ بڑوں کے سامنے نہیں کر سکتا. وہ یہ بھی تو ہے نا. اور جو یوں کرتے دھڑلے کے ساتھ, تو وہ ان کے تمیز اور وہ بھی سگریٹ کے ساتھ جل چکی ہوتی ہے. اچھا صاحب, یہ بھی تو ایک پہلو ہے اپنی جگہ پر کہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یہ درست نہیں ہے, مگر یہ سگریٹ آج تک بھی شرفا کے نزدیک ایک مطلب کہ نا وہ ایک اسے کہنا چاہیے گلٹی فیل کی جاتی ہے. ہاں, اور یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے ان کا کہ یہ یعنی کہ ہماری صحت پر اس کا اثر ہوگا.
مگر کبھی بھی معظم دینی کے سامنے، والدین کے سامنے، فیملی کے سامنے سٹھا وٹا نہیں لگا تھا. نا باپ بڑے باپ کالز کی طرف آپ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں باپا جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، کوئی دعا ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، جو بھی کیفیت ہے اس طرح چلتے ہیں اس طرف. جھولی میں ڈال دو آقا سے بلال، بس میری جھولی میں ڈال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. دل سے نکال دو. غم اپنا یا نبی ذرائے بلال دو. غم اپنا یا نبی. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اشکار درس میں متوجہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو